السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر درس قرآن میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 آیات تلاوت کی ہیں، اور یہ دوسرے پارے کے ابتدا سے 3 آیات ہیں۔ اللہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ ہم نے MSLA لائف ٹی وی کے ذریعے جو درس قرآن شروع کیا تھا، اس میں مکمل طور پر 1 پارہ الف لام میم کا اس میں پورا کیا ہم نے، اور آج آپ کے سامنے میں نے سیقول کے 3 آیات یعنی 142، 143 اور 144 یہ تلاوت کی ہیں، جس میں رب العالمین خصوصی طور پر جو خطاب کر رہا ہے یہ قبلے سے متعلق ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے پہلے کے کچھ باتیں ہیں، اور قبلے کی تبدیل ہونے کا جو خاص واقعہ ہے یعنی خاص حکم ہے، وہ آیت بھی اس کے اندر آ گئی ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ سیقول السفہاء من الناس،
لوگوں میں سے بعض وہ بدبخت یا بے وقوف ضرور کہیں گے بات، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے پر وہ تھے وہاں سے ان کو کس نے پھیر دیا، کس نے پلٹا دیا انہیں؟ کیوں بیت المقدس کے قبلے کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف پھر گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب بڑا ہی یونیک دیتا ہے، گویا کہ ایک زناٹے دار تماچا ہے کہ فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب، ارے بے وقوفو سنو، مشرق بھی اللہ ہی کا ہے، مغرب بھی اللہ ہی کا ہے، سمت کے اندر اللہ نہیں ہے، جہت کے اندر اللہ نہیں ہے، ہر جہت ہر سمت اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں چاہے پھیرے، وہ اختیار رکھتا ہے اپنے بندوں پر۔ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، بیت المقدس ہو یا کعبۃ اللہ ہو، حکم دینے والا ایک ہی ہے، بیت المقدس بھی اسی کا ہے، کعبۃ اللہ بھی اسی کا ہے۔ دونوں جگہیں اور دونوں سمت اور دونوں جہتیں اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہیں۔ جب دینے والا ایک ہے، جس کے حکم کی تابعداری میں کبھی بیت المقدس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھے اور اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس معاملے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کیونکہ وہی رب ہے جو حکم دیا تھا پہلے بیت المقدس کی طرف، وہی رب ہے جو اب بیت اللہ کی طرف حکم دیا کہ رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو جو لوگ نشانیوں میں، رسم و رواج میں سمجھتے ہیں کہ دین کا خلاصہ وہی ہے، ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہی میں اصل کیا ہے، دین کا خلاصہ ہے۔ دین کا مقصود صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول جو کہتا ہے اس کو مان لو، تمہاری عقل اور تمہارے اپنے قیاسات، اپنے سوچ اندازے نہ لگایا کرو، یہی دین کا مکمل ترین خلاصہ ہے۔ جو حکم آ جائے اس حکم کو سر تسلیم خم کر دینا، بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے جو تم سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جو تم کو پیدا کیا، وہ بڑا باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر ضرور بھی ضرور لوگ کہیں گے جب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دراصل قبلے کو تبدیل کریں گے، گویا کہ معلوم ایسے ہو رہا ہے کہ ابھی قبلے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بطور تمہید کے رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ عنقریب بعض دیوانے، کیونکہ سفیہ دیوانے کو کہتے ہیں، سفہا اس کی جمع ہے، اور سین آنے سے مستقبل کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، مضارع کے ساتھ سین لگ جانے سے وہ فعل مستقبل کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں سے بعض دیوانے بے وقوف ضرور کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے انہیں پھیر دیا ان لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو، جس قبلے پر وہ تھے اس قبلے سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک رب العالمین ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تو صراط مستقیم کی ہدایت کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ نے جو کہا اس کو مان لو، اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑاؤ، اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو، جو حکم جیسے ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے ہی اس کو مان لیا کرو۔ گویا کہ نفسیاتی طور پر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنین کو اس بات کی اطلاع پہلے ہی دے دی کہ کچھ نادان لوگ ضرور باتیں بنائیں گے،
کہیں گے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اپنا قبلہ ان لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے؟ اور بعینی ہی وہی ہوا جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ جیسے ہی قبلے کا حکم ہوا اور تبدیل یہ قبلہ ہوا، یہود، منافقین، مشرکین عرب سب مل کے آپس میں کیا ہے باتیں شروع کر دی۔ بعض کہنے لگے انہی تو کیا ہے، اپنے ہی دین میں شک معلوم ہوتا ہے۔ بعض کہنے لگے ابھی شاید ان کو صحیح قبلے کا پتہ چلا۔ بعض کہنے لگے یہ تو کیا ہے دشمنی میں آ گئے یہودیوں کی۔ ایسے تمام اعتراضات ان بدبختوں نے کیا، جس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی لفظ میں کہہ کے بات کو ختم کر دیا کہ دونوں حکم میرے ہیں، اور تمام جہاد جتنے بھی ہیں، جتنے جہتیں ہیں، جتنے سمت ہیں، سب کے سب میرے ہیں۔ میں اپنے نبی کو جیسے حکم کرتا ہوں، نبی میرا وہی کرتا ہے، اور مومنین کو بھی وہی کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا، عدل والی امت، درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جائے تم سب کے سب لوگوں پر گواہ، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائیں تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس پر آپ تھے، لیکن سوائے اس کے کہ اس واسطے ہم نے بنایا یہ بات، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، پھر بیت اللہ کی طرف ہم نے جو پھیرا وہ ہم نے جان کر کیا، اس واسطے کہ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم یہ جان لیں، تاکہ آپ پر ہم یہ واضح کر دیں کون ہے جو رسول کا اتباع کرتا ہے، جو رسول کی پیروی کرتا ہے، جو رسول کے لیے آنکھ بند کر کے عمل کرتا ہے، اور کون ہے ممن ينقلب على عقبیہ، اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے ہم نے کیا۔ اور فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، واقعتاً اللہ کے رسول کے ایک حکم پر، اللہ کے ایک حکم پر صدیوں سے یا رسم و رواج سے جو سالوں سے وہ کرتے آ رہے تھے، اس قبلے کو چھوڑ کر فوری تبدیل کر دینا بہت بڑی بات ہے، بہت شاق گزرے گی۔ لَكَبِيرَةً، لیکن اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو رب العالمین نے ہدایت دے دی۔ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ لوگ ان باتوں میں، اس طرح کی باتوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ رب کا حکم ہے، بس ہم کو ماننا ہے، ہم کو تعویلیں، ہم کو ادھر ادھر کی باتیں، ہم کو نافرمانی کی باتیں کرنا ہی نہیں ہے۔ رب کا حکم ہے، نبی سچا ہے، بس جو کہے اس کو آنکھ بند کر کے مان لو، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمانکم ای صلاتکم، یہاں پر ایمان سے مراد خاص طور پر نماز لیا گیا ہے، کیونکہ بعض صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ جو پچھلے قبلے کی طرف رہے اور اسی میں شہید ہو گئے، وہیں پر نماز پڑھتے ہوئے، اسی کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے، تو ان کی نمازیں کیا ضائع ہو گئی؟ تو اللہ نے کہا کہ نہ، لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے بہت ہی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب فرمایا وہ آیت جو آ گئی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ اصل قبلے کی تحویل قبلہ کے حکم کے اعتبار سے یہ آیت تھی جس کو رب العالمین یہاں پر لایا ہے، جو 144 ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق کے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھا کے دیکھنا ہم دیکھتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف کا اٹھنا ہمارے علم میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب آپ کے پسند کے اعتبار سے آپ کا جو دل کے اندر جو خواہش ہے، جو جس قبلے کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم خود پھیر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جہاں آپ کی رضا ہے، جہاں آپ کی مرضی ہے، جو آپ چاہتے ہیں ہم خود پھیر دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف۔ اب وہاں سے پھر کیا ہے؟ حکماً فَوَلِّ وَجْهَكَ، آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ شطر فرمایا،
تو یہاں کیا ہے؟ شطر کا مطلب ہے حصے کی طرف، ایک طرف مکمل سامنے قبلہ ہونا، مکمل سامنے کعبۃ اللہ ہونا ہر ایک کے لیے ناممکن ہے۔ ہر سمت رہنے والے، دنیا کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اب اس کے بعد جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے چہرے کو، تمام مسلمانوں سے خطاب، تم سب اپنے چہروں کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ ان آیات کا سلیس ترجمہ تھا جو میں نے رکھ دیا آپ کے سامنے، تاکہ جو بنیادی باتیں آپ کو میں بتاؤں وہ ترجمہ سننے کے بعد آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کو درمیان کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے سامنے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑنے سے مکے کا جو جغرافیائی ڈیزائن تھا اس کے اعتبار سے بیت المقدس کی طرف کا قبلہ بھی ساتھ میں ہو جاتا تھا۔ ان دونوں کی طرف رخ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ممکن نہ رہا کہ دونوں قبلے کی طرف کریں، کیونکہ بالکل اپوزٹ تھا۔ بیت المقدس ایک طرف تھا تو بالکل اس کے اپوزٹ طرف کعبۃ اللہ تھا۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اہل کتاب آسمانی وحی اور نبوت کو مانتے تھے، مسلمانوں سے قریب تر تھے، تو اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا قبلہ اختیار کیا۔ لیکن یہاں پر رب العالمین جب کہتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس میں صاف واضح ہو گیا یہ اللہ کے حکم سے ہی تھا جو بیت المقدس کی طرف بھی قبلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، کیونکہ فرمایا کہ جس قبلے پر آپ تھے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر میں نے آپ کو حکم دیا تھا یا بنایا تھا جو قبلہ بیت المقدس کا، اسی واسطے میں نے بنایا تھا کہ میں دیکھوں کہ کون آپ کی بات سنتا ہے، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون اپنے پاؤں کے بل، ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اپنے نفس کی، اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ تو یہ قبلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اس آیت میں یہ دلیل صاف طور پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں اختیار کیا بلکہ اللہ کے حکم سے اختیار کیا بیت المقدس کا قبلہ بھی۔ اب یہاں ایک دلچسپ ترین بات بھی سن لیجئے، جو لوگ قرآن کا نعرہ لگاتے ہیں، حدیث کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ ان بدبختوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری وہ قرآن کی وحی اتری، اس کے علاوہ جو کچھ بھی اترا وہ اس وقت کے حساب سے بصیرت نبوی تھا۔ بس اللہ کے رسول اپنی بصیرت، اپنی سمجھ، اپنی فقہ کے اعتبار سے اس وقت جو مناسب سمجھا وہ کیا، ویسے ہی آج ہم قرآن پڑھ کے اپنی سمجھ کے مطابق ہم عمل کریں گے، کیونکہ وہ اس زمانے کے لیے سیٹ تھا، یہ اس زمانے کے لیے سیٹ ہے۔ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے۔ ان کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل اور زناٹہ دار تماچا ہے ان بدبختوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قرآن کی وحی کے علاوہ کوئی دوسری وحی نہیں اتری، جس میں رب العالمین قرآن سے یہاں پر جواب دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر آپ پہلے تھے، جس قبلے پر ہم نے ہی آپ کو بنایا تھا وہ قبلہ، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون رسول کے
مخالفت کرتا ہے۔ اب بتاؤ مجھے قرآن میں کہاں ہے وہ آیت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے کہا ہو کہ اے رسول بیت المقدس کو قبلہ بنا لو؟ کہیں بھی آیت موجود نہیں ہے، کہیں بھی آیت الف لام میم سورہ الحمد سے لے کر ناس تک آپ ایک ایک لفظ پڑھ لیجئے، کہیں بھی رب نے یہ نہیں کہا، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لفظ آیا ہو کہ اے رسول آپ کو ہم نے قبلہ بیت المقدس کا بنا دیا ہے، نہیں، کہیں بھی نہیں، حتیٰ کہ احادیث میں بھی یہ لفظ نہیں آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو حکم دیا، وہ قرآن کے علاوہ ایک وحی تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک عمل کرتے تھے، ہر عمل اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، تو عملی اعتبار سے بھی جو ایکشن ریکارڈ ہو گیا وہ خود بھی حدیث ہے، الفاظ سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس کے لیے۔ تو 16-17 ماہ روایتوں میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تمنا یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا جائے، تو بار بار وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عصر کی نماز تھی جس میں یہ وحی اتاری، بعض روایتیں ہیں، لیکن صحیح تر روایتیں یہ ہیں کہ کوئی بھی نماز اس وقت نہیں تھی، یہ آیت اتر گئی۔ پہلی نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ عصر کی نماز تھی جس میں قبلہ چینج ہو چکا تھا، اور صحابہ نے دیکھا، کوئی سوال نہیں کیا، اور وہ بھی نماز میں شامل ہو گئے۔ پھر جو شخص اس نماز میں شامل ہو کے نماز پڑھی، وہ دوسرے محلے کی مسجد کے لیے، دوسرے مقامات کے لیے جب اعلان کرنے لگے تو اس وقت کسی مسجد میں نماز چل رہی تھی، یہ صحیح واقعہ ہے، ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے، مسجد قبلتین میں اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے، وہیں تحویل قبلہ کا حکم ہوا، نماز ہی میں پھر گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی اتری، یوں سمجھو کہ ظہر کی نماز ادا ہو چکی تھی، عصر کی نماز ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، وقت نہیں ہوا تھا، درمیانی وقت تھا، اور پہلی نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، جو کہ ڈائریکٹ بیت اللہ کی طرف قبلہ تھا، جس میں ایک شخص جو پڑھ لیے تھے، انہوں نے جب کیا ہے اعلان کرنے کے لیے مدینے میں نکلے تو راستے میں، یعنی وہ وقت آ گیا جب اعلان ہو رہا تھا، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سنا، اور وہ سنتے ہی نماز کے بعد اپلائی کرنے کے بجائے نماز ہی میں ٹرن ہونا شروع کر دیا، اور وہی مقام وہ بعد میں مسجد قبلتین بنا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ، اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ ہم نے درس بخاری کا جو درس شروع کیا تھا، تقریباً 60 احادیث کے قریب ہم نے اس کو پڑھا اور سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ آج کے درس میں آپ کے سامنے 60ویں حدیث سناؤں گا، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں لائے ہیں۔ کتاب العلم کے اعتبار سے یہ حدیث دوسری ہے، اور ترتیب بخاری کے حدیث نمبر کے اعتبار سے یہ حدیث 60ویں ہے،
اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھا ہے کہ باب من رفع صوتہ بالعلم. اس باب میں اس بارے میں بیان ہے جس نے علمی مسائل کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا، یعنی اہم ترین بات ہے تو بلند آواز سے کہنا جائز ہے، بلکہ اسوہ رسول یہی ہے کہ مسائل کو سمجھانا اور بات کو دور تک پہنچانا ہے تو آپ بلند آواز سے پہنچانا چاہیے. اب اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث اس طرح ہے. فرمایا حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ بن عمرو قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها فأدرکنا وقد ارہقنا الصلاة ونحن نتوضأ فجلسنا نمسح على ارجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے ابو بشر سے بیان کیا، اور انہوں نے یوسف بن ماہک سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آ پہنچا تھا. یعنی انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے اور دونوں اس وقت پہنچے ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمرو جو بیان کر رہے ہیں وہ تو اس وقت ملے جب نماز عصر کا وقت آ پہنچا تھا، تو ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے، بس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سادہ سے مسح کے اعتبار سے جلدی جلدی دھو رہے تھے. یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلند آواز سے اعلان کیا ویل للأعقاب من النار، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے. مطلب کیا ہے؟ جن کے وضو کے اعضاء میں یعنی ایڑی سوکھی رہ جائے گی، خشک رہ جائے گی، ان کے لیے ویل ہے جہنم کی وادی، یا خرابی ہے ان کے لیے جہنم کے آگ کی. 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے ثابت ہوا کہ بلند آواز سے بات کرنا شان نبوی کے خلاف ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو بات آئی ہے وہ شور کرنے کے بارے میں یا اگر خامخواہ بیکار کی بات یا بیکار کی چیخ کے بارے میں نہیں آئی ہے، بلکہ دین کو سمجھانے کے اعتبار سے آئی ہے. تو جب دین کو سمجھانے کے اعتبار سے بات آتی ہے تو ایسے وقت میں خطیب بلند آواز سے بولے تو کوئی مضائقہ نہیں. یہی بات امام بخاری رحمہ اللہ لانا چاہتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بتلانا ہے اس حدیث کے تحت کہ مسائل بتلانے کے لیے، دین کی بات کرنے کے لیے چیخ کر بولنا، بلند آواز سے بولنا بالکل بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی. جیسا کہ بعض دوسری احادیث میں خطبے کے وقت آپ بلند آواز سے خطبہ دیتے تھے، حتیٰ کہ مسلم کے اندر ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ ایسا محسوس ہوتا گویا کہ آپ کسی کو جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں،
ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے نصیحت کرتے تھے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھ جو لیتے ہیں کہ ارے بلند آواز سے چیختے ہیں بھائی مولوی صاحب، غلطی نہیں کرتے ہیں۔ جب گناہ بڑھیں گے اور ان کے اندر درد ہوگا، جذبہ ہوگا، تو بلند آواز سے ہی بولیں گے، کیا کریں گے؟ کم از کم سنو۔ ہمیشہ ہی کیا ہے، ایسی آواز، ایسی نرم آواز کے بندہ کبھی عمل پر آمدہ ہی نہ ہو۔ یہ روش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ترین اس حدیث میں آئی ہے، جہاں سے ہمیں سبق لینا ہے، وہ ہے کیا؟ ویل للعقاب من النار، وضو کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل کہا۔ بھائی جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو وضو بھی نہیں کرتا، اس کے لیے پھر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو میں جلدی کرتا ہے، اب ذرا اندازہ لگاؤ کس حد تک اہتمام کیا جا رہا ہے نماز کے لیے۔ جو لوگ جلدی جلدی کر رہے تھے اور ان کے پاؤں برابر مکمل طور پر وہ نہیں دھو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جلدی میں صرف مزہ کر رہے ہیں یا پاؤں کا کوئی حصہ کیا ہے خشک رہ جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فنادا بِأَعْلَى، بلند آواز سے پکارا، اور فرمایا بھی تو کتنا کڑا جملہ ہے، دیکھیے یہ کتنا تنبیہ کرنے والا جملہ ہے۔ ویل للعقاب من النار، لوگوں سنو، ایڑیوں کو جو خشک رہ جائے، جو ایڑیوں تک پانی نہ پہنچائے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے یا خرابی ہے، اور جہنم ہے یا جہنم کی وادی ویل ہے۔ یہ تمام ترجمے ہو سکتے ہیں۔ تو اب جو لوگ جلدی جلدی وضو کر کے بھاگ کے آتے ہیں، نہ کہنی دیکھتے ہیں، نہ چہرہ دیکھتے ہیں، اور عادتاً ایسے ہی تھوڑا سا پانی کیا کر لیا، چہرے پہ لگا لیا، تھوڑا سا پانی کیا ہے ہاتھوں میں رہ گیا، ابھی وضو کر کے آ کے صف میں ملا بھی نہیں بندہ، پلٹ کے دیکھو تو پورا سوکھا ہوا ہے، تو وضو کیا کیا؟ عموماً غفلت برتتے ہیں لوگ وضو میں۔ ایک تو اسے عادت سمجھ کے کر لیتے ہیں، عبادت سمجھ کے نیت نہیں کرتے۔ وضو کے کتنے بڑے فضائل ہیں، ثواب سے محرومی کے باعث ہو جائیں گے۔ دوسرا کیا ہے، وضو شرط ہے نماز کے لیے، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ بغیر پاکی کے نماز کو قبول نہیں کرتا۔ تو اگر تمہارا وضو ٹھیک نہیں تو تمہاری نماز بھی نہیں۔ تو کتنی اہمیت ہے وضو کی۔ تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہوا پھر تو نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ وضو ٹھیک ہو تو ہی نماز بھی ٹھیک ہوگی۔ تم نے کتنا ہی خضوع کے ساتھ اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے قیام کیوں نہ کیا ہو، لیکن وضو نہیں کیا ہے، یاد رکھو پھر تو کیا ہے، کوئی قبولیت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا جس میں پاکی نہیں ہے، بغیر وضو کی نماز نہیں ہے۔ تو لوگ نماز تو ادا کر لیتے ہیں لیکن وضو میں سستی کرتے ہیں، ضرور بھی ضرور یاد رکھیے۔ وضو میں سستی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری نماز میں بھی سستی ہوگی، اور یہ نماز شوق ذوق والی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، وضو میں صرف ایڑیوں کا دیکھنا نہیں ہے، عموماً ایڑیوں سے غفلت برتی جاتی ہے، تو فرمایا آپ نے ورنہ تو تمام وضو کے اعضاء جو ہیں ان سب کو صحیح طور پر آپ وضو کے سلسلے میں دھیان رکھ کے دھونا ہے۔ اگر تھوڑی سی جگہ بھی سوکھی رہ جائے تو یاد رکھیے آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ پیروں میں ٹخنے تک اور ہاتھوں میں کہنیوں تک، چہرے کا پورا حصہ، یہ اعضاء دھونا ضروری ہے۔ اور ان میں بھی جو آگے بڑھ کے اور زیادہ اعضاء دھوئے گا، حدیث میں اس کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے اعضاء چمکیں گے، جس سے میں پہچان لوں گا کہ میری امت ہے یہ، اور میں حوض کوثر پہ انہیں جام پلاؤں گا، انہیں حوض کوثر کا پانی دوں گا، کیونکہ یہ امت مسلمہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے حوض کوثر نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے دیں گے، آپ کیسے پہچانیں گے امت کو؟ فرمایا کہ میں امت کو ایسے پہچانوں گا کہ میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے،
اور جو کوئی اس وقت اور زیادہ چمک کو بڑھانا چاہے وہ اپنے وضو کے اعضاء زیادہ سے زیادہ دھوئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کہنی سے زیادہ دھونا فضیلت والا عمل ہے، ٹخنے سے زیادہ دھونا فضیلت والا عمل ہے۔ جہاں تک تم دھویا کرتے وہاں تک وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ حضرت علی وغیرہ کا اثر یہ نقل ہوا ہے کہ حضرت علی اپنی قمیص اتار کے رکھ کے اپنا ہاتھ دھوتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہنی سے بہت اوپر تک آتا تھا، صرف اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فضیلت عطا کرے کہ قیامت کے دن جب وضو کے اعضاء چمکیں گے تو میرے اعضاء زیادہ سے زیادہ چمکیں۔ تو مسلمانوں، اس میں بہت بڑی ایک غفلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس حدیث میں کہ وضو کو سب سے اہم ترین شکل یہ ہے وضو کی کہ اسے نیت کے ساتھ، عبادت سمجھ کر، دھیان کے ساتھ اپنے وضو کے اعضاء کو اچھی طرح دھوئیں کہ ایک چھوٹی سی جگہ بھی اس میں خشک نہ رہ جائے، ورنہ تو ایک تو وضو نہیں ہوگا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، نماز بھی گئی، ساتھ میں یہاں پر جب اللہ کے رسول کا یہ لفظ آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے اس طرح کا بے خبری میں وضو کرنا عذاب کا بھی باعث ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جہنم میں بھی ڈالے گا۔ یا رب اللہم احفظنا منہم، اللہم احفظنا منہم، اللہ محفوظ رکھے ہمیں۔ اب آئیے آگے، امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں، باب قول المحدث، باب اس بیان میں کہ محدث جب یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حدثنا و اخبرنا و انبأنا، کہ کبھی محدث روایت کرتے ہوئے راوی حدثنا کہتے ہیں، کبھی اخبرنا کہتے ہیں، کبھی انبأنا کہتے ہیں، جس کا ترجمہ سب ایک ہی ہے، ان کی طرف سے ہم نے سنا، ہم روایت کر رہے ہیں، یہی ترجمہ ہے، لیکن اس میں الفاظ تبدیل ہو کے کسی راوی یہ اختیار کیا ہے، کسی راوی نے حدثنا، کسی نے اخبرنا، کسی نے انبأنا، اور یہ اختلاف بڑا مینوٹ سا اندر فرق بھی ہوتا ہے جس کو مفسرین اور محدثین نے بیان کیا ہے۔ خاص طور پر اس کو جاننے کے لیے ہم کو تھوڑی سی عمیق گہرائی میں جا کے سمجھنا پڑے گا اور تھوڑا سا ذہن لگانا پڑے گا۔ اگر ذہن لگا کے سمجھنا چاہیں گے تو اچھی طرح سمجھ پائیں گے، لیکن ایک بات ثابت ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ حدیث کی روایت میں محدثین کتنے محتاط تھے، الفاظ بھی جو کہ وہ اختیار کرتے تھے بیان کرنے کے لیے، جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا فلاں صحابی سے سنا یا آ کر فلاں تابعی سے فلاں تابعی نے سنا، یہ کہنے کے لیے بھی جو الفاظ استعمال کرتے تھے حدثنا، اخبرنا، انبأنا، یہ بھی دراصل ایک خاص نشانی ہوتی تھی، ایک خاص مطلب ہوتا تھا جس کو بیان کرنے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے۔ اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، کوئی راوی روایت کرتے ہوئے حدثنا کہے، کوئی راوی روایت کرتے ہوئے اخبرنا کہے، کوئی راوی روایت کرتے ہوئے انبأنا کہے، حدثنا بیان کرنا، بولنا، اخبرنا اس کا مطلب ہے خبر دینا، انبأنا اس کا مطلب بھی ہے خبر پہنچانا، اور اسی طرح سمعت میں نے سنا، یہ سب ہم ایک ہی لفظ سمجھتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حمیدی سے یہ روایت کرتے ہوئے امام بخاری کہتے ہیں، حمیدی نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابن عیینہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک حدثنا، اخبرنا، انبأنا، سمعت واحدن، سب ایک ہی ہم سمجھتے تھے۔ اور وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یوں بھی کہا کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بیان کر رہا ہوں، حالانکہ وہ سچوں کے سچے تھے، صادق المصدوق۔ ایسا بھی روایت کرنے کا ایک جملہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ تھوڑا سا عمیق گہرائی کی بات ہے،
اب اس کو ذرا توجہ دے کے سنیں گے تبھی آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ راوی جب روایت کرتا ہے، جس کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کئی احادیث میں ہم نے پڑھا، ابھی اوپر کی حدیث میں ہم نے پڑھا، جیسا کہ 60 نمبر کی حدیث جو ہم نے پڑھا کہ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ، تو یہ حدثنا کبھی ہم پڑھتے ہیں تو کبھی کہیں اخبرنا آتا ہے، کبھی انبانا آتا ہے، کبھی سمعت آتا ہے۔ تو ان تمام الفاظ کے بارے میں امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں کہ محدثین کے درمیان اس کے کیا مطلب ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ خاص ٹرمینالوجی تھی، حدیث کی ٹرمینالوجی، حدیث کے اصطلاحات۔ جیسے آپ کیا میکس پڑھیں گے، کبھی اگر آپ سائنس پڑھیں گے تو اس کے اپنے خاص اصطلاحات ہوتے ہیں نا جی۔ میکس میں اگر کیا ہے، کسی حرف کے اوپر، کسی نمبر کے اوپر 2 ہوگا تو اسے 2 نہیں بولتے بلکہ اسکوائر بولتے ہیں، 3 ہوگا تو اسے کیوب بولتے ہیں، تو اس کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے۔ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے تو تب تک آپ میکس کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکتے۔ ویسے ہی حدیث کو بیان کرنے والے راویوں نے جب یہ الفاظ کہے تھے تو ان الفاظ کی ایک ٹرمینالوجی ہے، اصطلاحات ہیں کہ کب انبانا کہتے تھے، کب حدثنا کہتے تھے، کب آ کر سمعت کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عیینہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ تمام الفاظ سملر ہیں، مترادف ہیں، سینونیمس ہیں، ایک ہی معنی ہے۔ اور حضرت ابن مسعود کہتے تھے کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، کہ اس کا مطلب کبھی کبھی خود اللہ کے رسول سے روایت کرتے وہ صحابی حدثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ صادق المصدوق، سچوں کے سچے۔ اور اسی طرح وقال شقیق عن عبد اللہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ کذا، تو کہتے ہیں کہ شقیق نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، وہاں پر کیا ہے، سمعت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود سے کبھی یہ بھی سنتے تھے سمعت کا لفظ، اور اس کے بعد وہ روایت کرتے تھے۔ وقال حذیفہ، اور حذیفہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیثیں میں نے بیان کی۔ یہاں پر بھی حضرت حذیفہ کا حدثنا کہنا ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وقال ابو العالیہ کہتے ہیں عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، تو کبھی کبھی روایت کے الفاظ ایسے بھی آتے تھے، ابو العالیہ روایت کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے، جیسے حدیث قدسی ہوتی ہے اس کی روایت یہی آتی ہے، یہی الفاظ آتے ہیں جو حضرت ابن عباس یہاں کہتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ۔ اور وقال انس کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ، وہ الفاظ تھوڑا سا تبدیل کر کے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے روایت کی۔ اور وقال ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم تبارک و تعالی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمہارے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے۔ یہ تمام الفاظ محدثین اور صحابہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بتلانا مقصود ہے کہ الفاظ کا انتخاب میں بھی دراصل کیا نہیں تھا، چھوٹ نہیں تھی، بلکہ محدثین اس کے لیے بھی ایک ٹرمینالوجی اختیار کرتے تھے اور خاص الفاظ ہی استعمال کرتے تھے، اور وہ الفاظ کے یہ معنی ہوتے تھے۔ تو امام بخاری بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام معنی محدثین استعمال کرتے تھے، کیونکہ علم کی بات ہو رہی ہے نا، کتاب العلم ہے تو علم سکھا رہے ہیں، علم کے اندر کی باریکیاں سکھا رہے ہیں کہ کبھی حدثنا روایت کرتے، کبھی اخبرنا روایت کرتے، کبھی انبانا روایت کرتے، کبھی سمعت روایت کرتے، کبھی کیا ہے اسی طرح فیما یروی عن ربہ روایت ہوتی، کبھی کیا ہے یرویہ عن ربہ روایت ہو کر ہے، کبھی یرویہ عن ربکم روایت ہو کر ہے صحابہ سے حدیث قدسی کے اعتبار سے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک جگہ لا کر امام بخاری رحمہ اللہ علم کی بڑی گہری باتیں
حدیث کے متعلق اصطلاحات حدیث کے اندر یہ ٹرمینالوجی جو خاص طور پر حدثنا انبأنا اخبرنا کے سلسلے میں تھی، اس کو واضح کر رہے ہیں، اور اس کی اور بھی تشریح ہے جس میں کچھ باتیں یونیک اور دونوں میں فرق کرنے والی ہیں، کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں اسے بیان کروں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے MSLI لائیو TV کے ذریعے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو یہاں تک پڑھا تھا کہ غزوہ بدر کا جو زمانہ اور جو جنگ ہوئی، اس کی تفصیل میں آپ کو پہنچا چکا۔ غزوہ بدر کے اختتام کے بعد کیا ہوا، یہ آج کا عنوان ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 3 دن ٹھہر کر وہاں کے مقتولین جو بھی ہوئے تھے کفار کی طرف سے، جو کنویں پر پھینک دیے گئے تھے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے ان لوگوں سے باقاعدہ مخاطب ہوئے اور کہا کہ بدبختو، تم نے جان لیا اب وہ جس کا انجام میں نے تمہیں ڈرایا تھا۔ پھر وہاں سے نکلے، اس کے حدیث کی تشریح میں گزشتہ کے ایپیسوڈ میں کر چکا ہوں، جس میں حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ ان جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جس میں روح ہی نہیں ہے؟ کہا کہ یہ لوگ اسی طرح اب سن رہے ہیں جس طرح تم سن رہے ہو۔ تو اس سے بریلویوں کے مجاورین نے اور قبر کے پجاری یہ لیتے ہیں کہ قبر والے سنتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ایک معجزہ تھا، جو اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے بات کیا، اور بات معجزتاً ان سب کو سنائی دی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب دراصل مشرکین مکہ بھی پلٹے، لیکن اس سے پہلے مشرکین میدان بدر سے جو بھاگے تھے نا، وہ بالکل بھی غیر منظم بھگوڑے بن کے، تتر بتر ہو کر، گھبراہٹ کے عالم میں، جہاں جس کا رخ سما بھاگتا۔ اب دراصل جب مکے میں داخل ہوئے تب انہیں سمجھ آیا ہم نے تو بھگوڑے بن کے آئے ہیں۔ شرم ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ داخل کیسے ہوں مکے میں، وہاں کے لوگوں سے کیسے وہ مقابلہ کریں۔ جو نہیں آ کے رہ گئے تھے وہ لوگ کیا کیا نہیں کہیں گے۔ اسی واسطے حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں، سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکہ روانہ ہوا اور وہاں پر پہنچا، حیسان بن عبداللہ خزائی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا پیچھے کی کیا خبر ہے، یعنی بدر میں کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے کہا کہ یہ سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے مقتولین کے نام میں بڑے بڑے سرداروں کو گنانا شروع کیا، جو صفوان بن امیہ نہیں آیا تھا، جو حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ان کی توقعات کیا تھے۔ اس نے کہا اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو، میں تو اسے کیا نشے میں لگ رہا ہے یہ تو مجھے۔ لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟
اس نے کہا وہ تو دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے باپ اور اس کے بھائی قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ یعنی جو خبر مکے میں پہنچی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت بڑی فتح دی تھی، اس کو یقین ہی نہیں آیا۔ جب آ کے اس نے خبر دی کہ یہ بھی مر گیا، یہ بھی قتل ہو گیا، ابو جہل بھی قتل ہو گیا، جہنم واصل ہو گیا، عتبہ بھی، شیبہ بھی، امیہ بن خلف بھی، تو ایسے سب کے سب قتل ہو گئے، تو یہ دراصل ماننے کے بجائے اس کو چھو کر دیکھنے لگے کہ کہیں یہ ہوش میں تو نہیں ہے، ہوش میں کہیں یہ بے ہوش تو نہیں ہے، نشے میں تو نہیں ہے، کہیں آ کر دیوانہ تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے، بکواس تو نہیں کر رہا ہے۔ اسی واسطے صفوان بن امیہ جو کہ ان کا بڑا تھا، جو نہیں آ سکا تھا، کیونکہ کیا ہے، امیہ بن خلف اس میں مارا گیا تھا، صفوان بن امیہ اس کا باپ، تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ ایسے ہی بکواس کیے جا رہا ہے یا واقعتاً صحیح خبر لایا ہے، پہلے اس سے پوچھو کہ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا، حالانکہ یہ شریک ہی نہیں ہوا تھا جنگ میں، لیکن اس نے صحیح رپورٹ دی کہ صفوان بن امیہ تو آیا ہی نہیں، دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، میں بالکل ہوش میں ہوں، لیکن تیرے بیٹے کو اور تیرے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، یہ تو بالکل حقیقت ہے۔ تب کہیں جا کے ان کو یقین آیا کہ بات صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موالی میں سے، جسے آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں، مولا، موالی اس کی جمع ہے، ابو رافع کا بیان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں، کہ میں ان دنوں حضرت عباس کا غلام تھا، ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی، اور میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ تو ادھر ابو لہب جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا، ابو جہل شامل ہوا تھا، تو اسے جب خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت اور سیاہی طاری کر دی، اور ہمیں اپنے اندر قوت اور عزت محسوس ہوئی۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا، اور زمزم کے حجرے کے قریب بیٹھتا تھا، تیر کے جو دستے ہوتے ہیں اس کو چھلتا رہتا اور اس کو برابر کیا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں ابو رافع، واللہ میں اس وقت حجرے میں بیٹھا اپنا تیر بنا رہا تھا کہ میرے پاس ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم اندر ہی اندر خوش ہو رہے تھے۔ تو اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا پہنچا اور حجرے کے کنارے بیٹھ گیا، اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ شور ہوا کہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا ہے۔ تو ابو لہب نے اس سے کہا کہ میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا، لوگ کھڑے تھے، ابو لہب نے کہا بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہماری جنگ ہوئی اور ہم نے اپنے کھندے ان کے حوالے کر دیے، وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے جاتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے جاتے تھے، اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت ہماری جو جنگ ہوئی کچھ ایسے گورے اور بہترین خوبصورت لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان دھاری دار گھوڑے پر سوار تھے، خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے نہ وہ کسی چیز کے مقابلے میں وہ ہم ٹک پاتے تھے۔ یہ حضرت ابو رافع کا بیان ہے، جو بدر سے واپس آ کر وہاں کا جو کمانڈر تھا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، وہ دراصل کہہ رہا ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں اس وقت مکے ہی میں تھا
کیونکہ حضرت عباس کی فیملی ابھی یہیں پر تھی اور ان کی بیوی بھی یہیں پر تھی۔ میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر جو تیر بنایا کرتا تھا میں بنا رہا تھا، یہاں تک کہ ابو لہب آ گیا، اور وہاں سے واپس جو لوگ آئے تھے اس میں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھی آئے تھے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جب بات شروع ہوئی تو صاف طور پر جب جنگ کی حالت بیان کرنے کا موقع آیا تو عجیب بیان کیا ہے ابو سفیان بن حارث نے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوئی جنگ، کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ یہ تو ایسا لگا جیسے ہم خود اپنے کھندے دے دیے ہیں، وہ جیسے چاہتے ہم کو قتل کرتے، جسے چاہتے قید کر لیتے۔ یہ ہماری حالت تھی، اور اس کے باوجود میں اپنے لوگوں کو بھی ملامت نہیں کر سکتا۔ ہم نے بھی واقعتاً جنگ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن جنگ تو ہم دراصل ان سے کیے جو عجیب شکل کے لوگ تھے، جو بڑے خوبصورت اور بڑے لمبے لمبے اور آسمان و زمین کے درمیان ایسے تھے، وہ دکھ رہے تھے گویا کہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو دھاری دار گھوڑے ہیں ان پر سوار ہیں، اور وہ جس کو بھی پکڑتے ہیں توڑ دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی ٹکنے والا بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ دراصل وہی فرشتوں کی سلسلے میں اشارہ کر رہا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے لیے اعلان کر رکھا تھا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں۔ اور یہ فرشتے بنفس نفیس شریک ہوئے تھے، جنگ لڑی تھی، کفار نے ان کو دیکھا بھی تھا، اسی واسطے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں لڑی۔ یہ عجیب ہی موقع ہے کہ ہم کو مارنے والے کچھ اور ہی لوگ تھے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا اور پھر کہا خدا کی قسم فرشتے تھے، یعنی اپنے ایمان کو چھپا نہ سکے، جذبات میں آ کے کہہ دیا کہ خدا کی قسم یہ فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا، کیونکہ وہ ایک غلام تھے۔ ابو جہل تو بڑے بڑے سردار، ابو لہب تو بڑے بڑے سرداروں میں آتا تھا، تو ابو لہب نے ایک تھپڑ مارا۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں ان سے لڑ پڑا، لیکن اس بدبخت نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا، کیونکہ میں کمزور جو ٹہرا، میں غلام تھا۔ لیکن اتنے میں ام الفضل جو حضرت عباس کی اہلیہ ہیں وہ آ گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایسی ضرب لگائی ابو لہب کو، بری طرح چوٹ آ گئی، اور ساتھ ہی بولی تم اس کے مالک نہیں ہو جو کمزور سمجھ کے مار رہے ہو، یہ میرا غلام ہے۔ اب دراصل سپورٹ جب آ گئی تو یہ پہلے ہی بزدل تھا، جنگ بدر میں بھی شامل نہیں ہوا تھا، تو اس واسطے ابو لہب رسوا ہو گیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ابو رافع کہ خدا کی قسم صرف 7 راتیں گزری تھی۔ دیکھو ابو لہب کا حال کیا ہوا، اسی لیے رب نے وہ آیت، وہ سورہ قیامت تک کے لیے رکھ دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو۔ تو ابو رافع کہتے ہیں کہ صرف 7 راتیں نہیں گزری تھی، اللہ نے اسے ایسی ایک قسم کی بیماری میں، طاعون میں مبتلا کیا جسے عدسہ کہتے تھے، اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ عدسہ کیا ہے؟ عدسہ یہ دراصل عرب میں بہت ہی منحوس بیماری خیال کی جاتی تھی، جو کہ ایک پھنسی کی شکل میں گلے میں نکلتی تھی، جو پورے بدن میں پھیل جاتی تھی، اور عرب اس کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے۔ اسی واسطے روایتوں میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے پکڑ کے نہیں دفنایا، ہاتھ تک نہیں لگایا، یوں ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 3 روز تک بے گور کفن پڑا رہا، کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے، تو ایک گڑھا کھود کر اسی میں لکڑی سے، ہاتھ بھی نہیں، لکڑی سے اس کو ڈھکیل ڈھکیل کے لاش کو
دور ہی سے کیا ہے گڑھے میں ڈالا اور اوپر دور ہی کھڑے کھڑے پتھر پھینک پھینک کر اسے چھپا دیا۔ یہ حال ہوا، اللہ کے رسول کے دشمنوں کا یہی حال ہوتا ہے، اور خاص کر جنہوں نے گستاخیاں کی اللہ ان کو نہیں چھوڑتا۔ ابو جہل بھی دشمن نمبر 1 ہی تھا، لیکن یہ بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا رہتے ہوئے دشمنی پر کیا اڑا ہوا تھا، اذیت دیا کرتا تھا۔ وہ تو میدان جنگ میں مرا، لیکن اسے اللہ تبارک و تعالی اپنے ہی گھر میں کتے کی موت ماری، ذلیل ترین بنا کے مارا۔ اور ایسی ہی موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گستاخ کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے مقرر رکھا ہوا ہے، یاد رکھیے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرانس کا یوں کہا تھا، اگر وہ واپس نہ پلٹے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی بعید نہیں کہ اسے بھی اسی طرح اسی بیماری کے اندر کتے کی موت مارے۔ اللہ کو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہی بیماری دیکھ لیجئے، کرونا وائرس کا حال ہی دیکھ لیجئے، کس طرح یورپین کنٹریز کے بڑے بڑے لوگوں کو صرف ان کے گھروں میں داخل ہوتی ہے۔ اللہ کے دشمن، اللہ تبارک و تعالی کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخیاں کی ہیں، اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا؟ گویا کہ اس زمانے کا کرونا وائرس ہی اسے چھوا تھا، اور اسی طرح دفنایا گیا بدبخت، جیسا آج کے مریضوں کو دفنایا جاتا ہے کرونا وائرس کے۔ تو یاد رکھیے، یہ عذاب کی ایک بدترین شکل جو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو دی۔ تو غرض اس طرح اہل مکہ میدان بدر کی شکست کو قبول کیے، اور ان کی طبیعت پر اس کا بہت ہی برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا، مکہ واپس آنے کے بعد جتنے لوگ پہنچے تھے ان سب کو اعلان کہہ دیا کہ دیکھو، کوئی بھی اپنے مقتولین کو یاد کر کے روئے گا نہیں، کیونکہ اگر تم رو گے مسلمانوں کو خوشی ہوگی، اس واسطے کوئی غم نہیں منائے گا۔ حتیٰ کہ کسی کو رونا آتا تھا، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا شوہر مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، تو وہ لوگ اس کے رشتہ دار مکے میں تھے اور ان کو رونا آتا تھا، تو اس حکم کی وجہ سے وہ لوگ راتوں میں چھپ کے روتے تھے، راتوں میں چھپ کے روتے تھے۔ جس کا ایک واقعہ ایسا بھی ہے دلچسپ، جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے تھے۔ اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے تھے۔ اب وہ رونا چاہتا تھا اپنے بیٹوں پر، بہت بوڑھا بھی ہو چکا تھا، اندھا آدمی تھا۔ ایک رات اس نے کیا کیا، ان کے رواج کے مطابق رونے والی عورتیں جو ہوتی تھی نا، جو نوحہ کرنے والیاں کہلاتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں، پیسہ دے کر آپ بلا سکتے ہیں، ہندوؤں میں، غیر مسلموں میں آج بھی رواج ہے۔ تو اس طرح اس نے کیا کیا کہ ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی، تو اپنے غلام کو کہا کہ ذرا دیکھو کیا رونے کی اجازت مل گئی ہے، کیا قریش اپنے ہی مقتولین پر رو رہے ہیں، تاکہ میں بھی اپنے بیٹے جو کہ مر چکے ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 میں بھی اچھی طرح رو لوں، اور میرا سینہ بھی کیا ہے، جو کئی دن سے غم میں جل رہا ہے، اس کو ہلکا کر لو۔ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ کے لیے رو رہی ہے۔ اسود سن کر خاموش نہ رہ سکا، قابو نہ پا سکا، اس نے بے اختیار کہا کہ یہ ایک اونٹ پر رو رہی ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں میرے 3 بچوں کو کھو چکا ہوں، لیکن مجھے رونے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف ایک اونٹ کے کھو جانے پہ رو رہی ہے۔ ادھر تو وہ مشرکین مکہ کا یہ حال تھا۔ اب ادھر دیکھیے کہ مسلمانوں کی فتح کی جو خوشخبری مدینے میں پہنچی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بذات خود جب مدینہ داخل ہوئے تو اس وقت کیا خوشی ہوگی، کیا حالات ہوں گے، ذرا تصور کر کے دیکھ لیجئے۔ اسی واسطے ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ جیسے ہی فتح ہوئی 3 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، لیکن اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے
2 قاصد روانہ کیے، جن میں ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، جو دوسرے زید بن حارثہ تھے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر کے بھیجا کہ جلدی جاؤ اور فتح کی خوشخبری دو۔ اور اس دوران یہود اور منافقین کیا کر رہے تھے؟ یہی جھوٹے میڈیا کا کام انجام دے رہے تھے جو آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں یہ لوگ میڈیا تھے اور انہی کا قبضہ تھا، اور اس زمانے میں بھی یہی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے جھوٹے پروپیگنڈے اور غلط سلط باتیں مدینے کے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا کہ بہت بڑی شکست ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے۔ مسلمان یہاں ڈرے سہمے تھے کہ پتہ نہیں بدر کی جنگ کا نتیجہ کیا ہو۔ تو دیکھیے ایک بہت اہم بات سمجھ کے آ رہی ہے، وہ یہ کہ آج نہیں، ہمیشہ سے میڈیا مسلمانوں کا خلاف ہی رہا۔ اس واسطے اس میں جگہ ہم مسلمانوں کی بھی بنانا چاہیے۔ آج بھی دراصل غلط افواہیں غلط طریقے سے ڈرا دھمکا کر پوری مسلم امت کو کیا ہے، بالکل ہی بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا ہوا ہے۔ صرف افواہیں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ ماب لنچنگ کی جتنی چیزیں ویڈیو بنا کر ان بدبختوں نے پھیلایا، مقصد کیا تھا؟ صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد تھا دہشت زدہ کر دینا، لوگوں مسلمانوں کے اندر سوچ کی قوت تک سلب کر لینا کہ وہ اپنی ذات تک میں پریشان ہو جائیں، وجود کو قائم رکھنے میں پریشان ہو جائیں، تو وہ پھر دوسرے احکامات یا دوسرے کام کہاں کریں گے؟ تو یاد رکھیے یہی اہم مقصد تھا۔ آج بھی افواہوں کا ہی بازار گرم ہے۔ اخبارات میں خبریں وہ آتی ہیں جو خبریں نہیں ہیں، یاد رکھیے اچھی طرح۔ خبریں وہ سنائی دی جاتی ہیں جو خبریں ہوتی ہی نہیں ہیں، اصل جو خبریں ہوتی ہیں وہ آتی ہی نہیں ہیں۔ یہی حال اس وقت بھی تھا۔ مسلمان غزوہ بدر میں فتح پا چکے تھے، مشرکین مکہ اور مکے کے اندر بہت بڑا ہنگامہ اور بہت ہی غمزدہ لوگ ہیں، رو رہے تھے، لیکن یہ بدبخت خبریں اڑا کر مسلمانوں کو دہشت زدہ کر رہے تھے، اور مسلمان پریشان تھے۔ جیسے ہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ نشانی کے طور پر ساتھ میں بھیجا کہ لوگوں کو پورا یقین آ جائے، قصوہ پر سوار ہو کر جیسے ہی مدینے کے قریب پہنچے تو پہلا سوار جو ملا اس نے کیا پوچھا پتہ ہے؟ اس نے پوچھا حضرت زید بن حارثہ سے، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں؟ یا دوسرے لوگوں کو ان کو بتا کر کہا کہ یہ دیکھو یہ اونٹنی قصبہ پر آئے ہیں، ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، اس واسطے ان کی اونٹنی پر کیا ہیں؟ زید بن حارثہ آئے ہیں اور شکست کھا کر بھاگ کے آئے ہیں۔ اور اس قدر مرعوب ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کہیں، یہ باتیں بنا رہے تھے۔ جب یہ دونوں قاصد پہنچے مدینے کے اندر تو مسلمانوں نے کیا ہے؟ گھیر لیا، اور حضرت زید بن حارثہ عبداللہ ابن رواحہ نے تمام تفصیلات سچ سنا دی، کہا کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی فتح عطا کی اور ہم نے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا اور بڑے بڑے سرداروں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے جو ابھی آئیں گے، کیونکہ 70 سردار قتل ہو گئے تھے، 70 سردار قید ہوئے تھے۔ تو اس طرف جیسے ہی یہ احوال سنے، ہر طرف مسرت شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے در و بام تحلیل اور تکبیر سے گونج اٹھے، اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھے۔ اور جو مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر نکل کر مبارکباد دینے کے لیے جلد سے جلد تیار ہو کر نکل پڑے۔ یہ خوشیوں کا دن تھا بہت بڑا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی ان کے ساتھ ملاقات ہی کرنے والے تھے۔ بے چین ہو گئے جو صحابہ مدینے میں رہ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
چہرے کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ یہ واقعات بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ جب اللہ کے رسول بدر سے واپس آئے، اور بعض وہ حالات بھی ہیں جو بہت تکلیف دہ بھی ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنا پڑا۔ کون سا وہ واقعہ ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے آتے ہی سہنا پڑا؟ انشاءاللہ وہ بات میں آپ کو اگلے درس میں بتاؤں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ، اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح عقیدے کی ترویج و اشاعت کے لیے ہم MSLI لائف TV کے ذریعے لگاتار کوششیں کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ بنیادی غلط فہمیاں جس سے مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہوا یا خراب کرنے کے لیے علماء سو نے چال بازیاں کی، اس کو میں نے خصوصی طور پر زیر بحث لایا اور آپ کو بتایا کہ شرک کی بنیاد بت پرستی سے نہیں ہوئی بلکہ اولیاء پرستی سے ہی شروع ہوئی، اور قبروں پر ہی سب سے پہلے پوجا پاٹ شروع ہوئی، اعتکاف شروع ہوا، پھر اس کے بعد ہی ان کی شکلیں بنائی گئی۔ اور یہ تمام باتیں میں نے مستند ترین روایتوں سے آپ کے سامنے رکھ دیا، جو کہ ہمارے اپنے ہی مسلمانوں کے اندر بہت سے فرقے یا گمراہ اور ضال اور مضل لوگ اس کو بت اور اولیاء کے درمیان تفریق کرتے ہوئے شرک نہیں سمجھتے ہیں۔
اب آئیے وہ ماحول بھی دیکھ لیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو نبوت کے وقت پایا، اور وہ وقت بھی دیکھ لیں جب اللہ نے مکہ مکرمہ، اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح کروا دیا، تو اس وقت کیا احوال تھے۔ یہ بات تو میں گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے کلیئرلی رکھ دیا تھا کہ جتنے بت، خاص کر بڑے بڑے جو نام تھے، وہ تمام کے تمام اس وقت کے اچھے لوگ تھے، یا وہ لوگ اچھا سمجھتے تھے، خواہ وہ برے لوگ ہوں، جیسے آج کے بہت سے ننگے پیر بابا، ننگے شاہ، فلاں فلاں، اس طرح کے لوگوں کو ان کی درگاہیں بنا کے ان پر پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح بہت سے برے انسانوں کو بھی وہ لوگ پوجا پاٹ کر رہے تھے، لیکن مقصود بزرگوں سے ہی وسیلہ تھا، بتوں سے بالکل بھی نہیں تھا۔ اب آئیے 8 ہجری کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کیا، تو اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر اور باہر صحیح ترین روایات کے مطابق 360 بت نصب تھے، جو کہ ہر کوئی ایک شخصیت کے پیچھے تھا، یعنی ہر بت کے لیے پیچھے ایک کوئی نہ کوئی شخصیت تھی جس کو وہ ولی مانتے تھے۔ حتیٰ کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بھی بت تھے۔ اس بارے میں خاص طور پر صحیح بخاری کے اندر یہ روایت منقول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو کعبۃ اللہ میں بہت سے بت تھے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ تھوڑی دیر رکے رہے، اور آپ کے حکم سے ان بتوں کو کعبۃ اللہ کے باہر نکال دیا گیا، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی صورتوں کے مجسمے تھے، جن کے ہاتھوں میں فال بدلنے کے، قسمت معلوم کرنے کے تیر تھے، جو اس زمانے کے رواج کے مطابق وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجسموں کو گراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کرے۔ یعنی اچھی طرح معلوم ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے، یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے، کبھی بھی پھانسے کے تیر، کبھی بھی قسمت معلوم کرنے کے یہ تیر استعمال ہی نہیں کیے، جو آج مجسمہ بنا کر وہ لوگ کھڑا کر دیے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی یہ روایت آئی ہے صحیح بخاری و مسلم کے اندر، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا تو اس دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فتح کے بعد، تو بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے اس کو مارتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل، کہ جب حق آ گیا تو باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو جانے ہی کے لیے ہے، باطل ہے ہی زائل ہونے کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد ان تمام بتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی کعبے سے باہر نکال دیا اور ان سب کو توڑ دیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فتح کے دن، یعنی فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ کے اوپر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ 360 بت سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانے کا، گرانے کا حکم دیا۔ تو معلوم ہونا چاہیے ان 360 صورتوں اور مجسموں میں سے 2 مجسمے، 2 صورتیں تو ڈکلیئر آ گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، جو خود روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے بخاری کے اندر موجود ہے۔ رہے 358 اور بت، جو 360 میں 2 کم ہو گئے تو 358 بت، تو ان کے بارے میں بھی یاد رکھیں، وہ 358 بت بھی کون تھے؟ وہ بھی اللہ کے مقرب بندے، یا آ کر مشرکین جن کو مقرب سمجھتے تھے، یا فرشتوں کے شکل کے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی شکل میں یہ لوگ بنائے ہوئے تھے۔ اسی واسطے قرآن نے
فرشتوں کے بارے میں عبادت کی جو حوالہ دیا ہے کہ مشرکین ان کی عبادتوں میں مصروف ہوتے تھے، تو وہ صاف کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ان فرشتوں کی اس واسطے کہ صرف یہ ہمیں قریب کر کے چھوڑ دیں گے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اور فرمایا کہ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم فرشتوں کی پوجا نہ کرتے۔ تو یہاں پر صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی پوجا پاٹ یہ مقرب بندے ہونے کی حیثیت سے کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت مریم کی بھی تصویریں وہاں پر موجود تھیں، مریم کی بھی، ان کا بھی مجسمہ بنا کے پوجا کرتے تھے۔ اور ان تمام بتوں میں جس میں انبیاء تھے، صالحین تھے، فرشتے تھے، مریم تھی علیہ السلام، اور اسی طرح ابراہیم اسماعیل تھے، ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ سب کو منہدم کر دیا۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ تو نیک لوگ ہیں، ان کے مجسمے یا فوٹو یا ان کی جو بھی تصویریں ہیں ان کو تو رکھ لو، بقیہ جو ہیں ان کو مسمار کر دو، نہیں، جتنے بھی تھے مقرب برگزیدہ پیغمبر جتنے بھی تھے، حضرت مریم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہدم کر دیا، ختم کر دیا۔ جیسا کہ ابن ہشام نے کہا کہ مجھے بعض اہل علم نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں فرشتوں وغیرہ کی بہت ساری مورتیاں دیکھی، تو ان میں حضرت ابراہیم کی بھی صورت کھڑی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھ میں قسمت معلوم کرنے کے تیر تھے جس سے وہ قسمت معلوم کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے کہ ان ظالموں نے ہمارے بزرگ حضرت ابراہیم کو تیروں سے قسمت معلوم کرتے ہوئے دکھلایا ہے، بھلا ابراہیم علیہ السلام ان تیروں کا آپس میں کیا تعلق، وہ کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، وہ تو یکسو مسلم تھے، حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر آپ نے ان تمام مورتیوں کے متعلق حکم دیا کہ ان سب کو مٹا کے رکھ دو، ان سب کو منہدم کر دو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ان بتوں کو اور ان صورتوں کو مٹانے کا اس طرح حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا، فرمایا جب آپ وادی بطحہ کے اندر تھے، یعنی مکے کے وادی میں تھے، وہ کعبہ جا کر ہر قسم کی صورت کو اور بت کو مٹا دے۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں ہر صورت کو اور بت کو مٹا دے۔ اور اسی طرح اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر اور باہر اور ان کی تمام صورتوں کو، جتنے بھی بت تھے، خواہ ولی کے تھے، نبی کے تھے، سب کو بلا امتیاز مٹا دیا۔ جو ملائکہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، دوسرے انبیاء کے ناموں پر مشتمل تھی، سب کو مٹا دیا۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہوا تو آپ نے وہاں صورتوں کو دیکھ کر مجھ سے پانی منگوایا، تو میں آپ کے پاس پانی لایا تو آپ اس کے ساتھ وہ صورتیں مٹانے لگے، یعنی فرشتوں کی صورتیں، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں، ان کے ہاتھوں میں جو پانسے کے تیر تھے، جو قسمت معلوم کرنے کے تیر تھے، اس کے ساتھ وہ قسمت آزمائی کرتے تھے، ان سب کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈال کر مٹایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا امتیاز نبی، ولی یا کوئی اور بت، اس کے اندر کوئی تفریق کیے بغیر سب کو مٹا دیا، کوئی مجسمہ نہ رکھا، نہ کوئی تصویر رکھی، سب کے سب بتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ولی ہیں، بت ہیں، تو کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت مریم، حضرت اسحاق وغیرہ کے بت کو
چھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ تو ہمارے برگزیدہ پیغمبر ہیں، میرے تو کیا ہیں، خاص طور پر آبا و اجداد میں سے آتے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ اگر بتوں کی شکل میں یہ شرک تھا، قبروں کی شکل میں یہ شرک نہ تھا، تو پھر کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ تم ان بتوں کو تو توڑ دو، لیکن میں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتلا دے کہ حضرت ابراہیم کی قبر کہاں ہے، حضرت اسماعیل کی قبر کہاں ہے، حضرت اسحاق کی قبر کہاں ہے، حضرت مریم کی قبر کہاں ہے، اور میں جا کے خود وہاں پر کیا ہے تم لوگوں کے لیے ایک درگاہ تعمیر کر دیتا ہوں، یا وہاں کے لحاظ سے تمہیں نشاندہی کر کے بتلا دیتا ہوں تاکہ تم وہاں آؤ اور دعائیں کرو اور اپنے اپنے حاجات پیش کرو اور اپنے مشکلات کو وہاں پیش کر کے تم آئندہ بھی اس سے چھٹکارا پا لینا۔ بہت آسان تھا نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہو سکتا تھا یا نہیں؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے مسلمانوں، سنو اس کو، غور کر کے دیکھو۔ اگر یہ چیز جائز تھی، اگر یہ چیز ہو سکتی تھی اور اس سے مسلمانوں کو فائدہ تھا اور اس سے ان کے بلائیں ٹل جاتی تھی، تو جب اللہ کے رسول مکہ فتح ہو گیا، مدینے میں حکومت قائم ہو گئی، مسلمانوں کا معاشرہ بن گیا، سب کچھ تکمیل پر پہنچ گیا، اور ادھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت مریم کی تصویریں یہ لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے، اور تصویریں اگر آپ اپنے طور پر یہ حل بھی نکال لیں کہ تصویریں تو حرام تھے اس واسطے توڑ دیا، لیکن یہ کیا مشکل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پوچھ لیتے کہ اے اللہ ابراہیم کی قبر کہاں ہے، اسماعیل کی قبر کہاں ہے؟ کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کی شکل میں، دادا کی شکل میں، نسل کی شکل میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم آتے تھے۔ کون سی مشکل بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے اور صحابہ سے کہتے کہ ٹھہرو میں معلوم کر لیتا ہوں حضرت ابراہیم کی قبر کہاں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کو نشاندہی کر کے اس وقت کے لحاظ سے ایک چھپر بنا دیتے، یہ اعلان ہی کر دیتے کہ دیکھو ابراہیم کی یہاں پر قبر ہے، جب کبھی مصیبت آئے ہم سب جا کے حضرت ابراہیم کی قبر کے پاس دعا کریں، اللہ سے ہی دعا کریں، جلدی قبول ہو جائے گی۔ یہ کیوں نہیں کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر نہیں سکتے تھے؟ باقاعدہ طور پر کر سکتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو مسمار کر دیا، ان مجسموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا، اور خود اپنی قبر کے متعلق اعلان کیا کہ میری قبر کو سجدگاہ نہ بناؤ، میری قبر پر میلہ نہ لگاؤ، عرس نہ لگاؤ، پوجا پاٹ سے بچو، حتیٰ کہ قبروں کو تک مسمار کر دو، برابر کر دو، قبروں کے اونچائی کو کم کر دو۔ یہ تمام چیزیں خود کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کی، عمل بھی کروایا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ چیز اسلام میں جائز نہیں تھی۔ اگر اسلام میں جائز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح طریقہ تھا، جن کے بقول بت تو مشرک تھے، بت تو کیا ہے شرک کی طرف لے جانے والے تھے، بت کی پوجا تو شرک ہوتی تھی، لیکن جو چیز ان کے ہاں اب مقبول ہے، ولیوں کی تو پوجا ہو سکتی ہے، ولیوں پر تو سجدہ ہو سکتا ہے، ولیوں کی تو قبریں آباد ہو سکتی ہیں، ولیوں پر تو درگاہ بن سکتی ہے، تو پھر انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ صحابہ نے کیوں نہیں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا؟ وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور پوچھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا دیتا کہاں قبر ہے۔ دور دراز کا تو چھوڑو، مکے کے اندر تو کم از کم کیا ہے، حضرت ابراہیم کا آنا ثابت ہے، حضرت اسماعیل کا وہیں پر رہنا ثابت ہے، تو قبر بھی وہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام تو اپنی زندگی میں فلسطین میں بھی گئے ہیں،
اور اپنی زندگی میں کعبۃ اللہ پہ بھی، یہاں پر حرم میں بھی آئے ہیں اور مل کر کعبۃ اللہ تعمیر بھی کیا ہے، لیکن حضرت اسماعیل تو پکا پوری تاریخ کی حیثیت سے ثابت ہے کہ وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، وہیں رہے، وہیں وفات ہوئی۔ تو حضرت اسماعیل کی قبر تو وہیں ہے، ابھی بھی وہیں کہیں چھپی ہوئی ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے کہ فلاں جگہ حضرت اسماعیل کی قبر ہے، تو میں تمہارے لیے وہاں ایک درگاہ بنا دیتا ہوں، تمہارے لیے وہاں ایک کیا ہے نشانی چھوڑ دیتا ہوں، اور بعد کے تکالیف میں تم آؤ اور تم وہاں پر تعظیمی سجدہ کرو، دعائیں کرو، پکارو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں مصائب و آلام سے نکال دے۔ یہ بالکل ہو سکتا ہے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، نہ صحابہ نے اس سلسلے میں کبھی اس طریقے کے اعتبار سے سوال کیا۔ تو معلوم ہوا یہ نہ دین تھا نہ اسلام تھا، اگر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کر دیتے تھے، کوئی چیز نہیں تھی جس سے رکنے کی وجہ ہو۔ تو یہ چیز سب سے اہم ترین چیز ہے، جس کو اگر انسان بغیر کسی تعصب سے وہ دیکھے، سوچے، تو اس پر واضح ہو کے بات آ جائے گی سامنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام شرکیہ افعال کو مٹانا چاہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تمام شرک کی طرف جانے والی راہیں بالکل بھی اس سے بند کر کے توحید خالص کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، اس کام کو بعد کے آنے والے کتنا ہی زیادہ معزز اور کتنا ہی زیادہ عبادت اور کتنا ہی زیادہ اس کے اعتبار سے وہ سمجھ لیں کہ یہ اہم ترین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور اسلام کی نظر میں پرکا کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور بلکہ بدعات و خرافات اور شرک کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ عقیدہ ہمیں دیا ہی نہیں کہ ہم بزرگ اولیاء انبیاء ان کے قبروں کو معبود بنائیں یا ان پر عبادتیں کریں یا ان سے مانگیں۔ ہر نبی جو آیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنے کی ہدایت دیا تھا، بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں دینا ہی اصل مقصود تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، ان سب کا ایک ہی دعوت، ان سب کا ایک ہی نمونہ، ان سب کا ایک ہی لفظ تھا، ایک ہی اعلان تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ آج کل کے قبروں کے پیشہ ور تجارت کر کے آستانوں کے پجاری کہتے ہیں کہ آپ حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ مشرک و بت پرست اقوام پتھروں، اینٹوں اور لکڑیوں وغیرہ کے محض پتھر، اینٹ اور لکڑی سمجھ کر ان لوگوں نے عبادتیں نہیں کی بلکہ ان کو بت سمجھ کر عبادت کی ہے۔ تو ہم سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے جن جن مجسموں کو، جن جن لکڑیوں کو یا جن جن عبادت گاہوں کو عبادت کا مرکز بنایا تھا، کیا اس کے پیچھے نیک بندوں کا تصور تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو یاد رکھو یہی تصور تو آج بھی تم رکھتے ہو، شکل بدلی ہے، عقیدہ نہیں بدلا، سلوک بدلے ہیں، عقیدہ نہیں بدلا۔ تو یاد رکھیے یہ چیز ہی شرک ہے، یہ چیز ہی شرک ہے کہ آپ درگاہ جائیں اور وہاں کے خبروں کو آپ سمجھیں کہ وہ سننے والے ہیں یا اللہ تک تمہاری بات پہنچا کے چھوڑیں گے، یا یہ زندہ ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ خود آ کر مشکلوں کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ تمام سمجھنا، خواہ وہ کتنا ہی بزرگ ترین انسان نبی کیوں نہ ہو،
یہی سمجھنا یا اس طرح کا عقیدہ رکھنا ہی شرک ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے ہر طرح کے دلائل اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف بتوں کی نہیں بلکہ ولیوں کی پوجا پاٹ ہی ہوتی تھی، اور ان ولیوں کو بلکہ نبیوں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو گرا کر مسمار کر دیا اور قبروں کو تک برابر کر دیا۔ قبروں کو بھی اونچا رکھنے یا ان پر بیٹھنے یا انہیں مضبوط بنانے یا انہیں ماربل وغیرہ سے مزین کرنے کا معاملہ جو آج کا ہے، اس طرح کا اس زمانے کے لحاظ سے جو کچھ بھی پختہ کرنے کے لیے مٹی استعمال ہوتی تھی یا اونچا کرتے تھے، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ مٹا دو۔ کوئی قبر بس نشانی کے طور پر اونچی رہے تو رہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی بھی قبر اونچی نہ رہے، اور ان سب کو مٹا کے چھوڑ دو جو بھی تصویر ہے اور جو بھی قبر اونچی ہے۔ اور حضرت علی اپنے زمانے خلافت میں ابو الحیاج نامی شخصیت کو اسی کام پر مامور کیا اور کہا کہ جاؤ کوفے کے اندر دیکھو کہ جہاں کہیں بھی کوئی اونچی قبر ہو اور کوئی تصویر ہو تو ان سب کو مٹا کے چھوڑو، کیونکہ یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد مجھے حکم دیا تھا کہ تم جاؤ مکے کے اندر اور جو بھی قبر اونچی ہے اور جو بھی تصویر ہے ان سب کو مٹا کے چھوڑو۔ یہاں پر کوئی تخصیص نہیں تھی کہ کیا ہے بزرگ یا ولی یا فلاں نبی کی قبر ہو تو اس کو اور زیادہ بناؤ اور اس پر اینٹیں لگواؤ اور عمارت بناؤ، سب ایک ہی تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی اسی واسطے چھپا دی گئی۔ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اگر ڈر نہ ہوتا، امت کی طرف سے خدشہ نہ ہوتا، تو جیسے قبرستان میں کھلی ہوتی ہے قبر ویسے ہی کھلی ہوتی، لیکن ہم نے اس کو بند اس واسطے کر دیا کہ کہیں غلو میں آ کر یہاں پر بدعت و خرافات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو پوجا پاٹ کا ذریعہ نہ بنا لیا جائے، اس واسطے ہم نے اس کو بند کر دیا۔ تو یہ ہے خلاصہ، جتنے افعال آج ہو رہے ہیں ان تمام وہی افعال ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور وہ تمام کام اللہ کے رسول نے منع کیا اور اس سے رکوایا، اور اگر عملی طور پر ہو سکے تو اسے مٹا دیا بعینی ہی۔ اسی طرح آج بھی مسلمانوں کی نجات اسی میں ہے کہ عقیدہ توحید کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں اور عقیدہ شرک کی جتنی باتیں اور جتنے عمل ہیں ان سب کو مٹا کے رکھ دیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔